اب بادشاہ کہتا ہے کہ جو تم نے سوالوں کے جواب دیے ہیں، جس ہستی کے بارے میں تم نے جو کچھ مجھے بتایا ہے، اس ہستی کے آنے کا مجھے انتظار تھا۔ وہ بادشاہ عالم تھا، تورات زبور انجیل کا ماہر تھا، وہ کچھ حسابی کتابی بھی تھا، نجومی تھا، اور اپنے دور کے اسقف اور آرچ ڈیکن اور بڑے بڑے پادریوں ان کا ہیڈ تھا۔ اس نے کہا کہ میرا روحانی علم مجھے بتاتا تھا کہ ایسی ہستی، وہ ستارہ دنیا میں چمکنے والا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس نے مکہ میں ظاہر ہونا ہے، میں اپنے علاقے میں ڈھونڈتا تھا۔ اور جو کچھ تم نے بتایا ہے یہ اس ہستی کے بارے میں بتایا ہے کہ لو تجشمت الیہ لغسلت عن قدمیہ، اگر مجھے توفیق ملی میں اس کے قدموں میں جا کر اس کے قدم دھو کے پیوں گا۔ سونا بخاری شریف میں حدیث نمبر 7 ہے، دوبارہ حوالہ دے دیا ہے تاکہ ذرا تسلی رہے۔ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب میں یہ باتیں لکھی ہوئی۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا توبہ توبہ توبہ، قد امر عمرو ابن ابی کبش، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا معاملہ تو بڑا تپ گیا، اب تو بادشاہ بھی اس سے ڈرنے لگے۔ یہ لفظ تھے، یہ مخالفین کے پراپیگنڈے ایسے ہی ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ اعتراف کر لیں کہ بادشاہ ایک عالم بادشاہ، وقت کا دانش مند آدمی جس نے اس طرح تفتیش کی ہے، یہ دانش مندی کا ثبوت ہے، یہ اگر مان گیا ہے تو جسے یہ بندہ مان گیا ہے وہ ہستی ضرور سچی ہے، یہ سیدھی بات ہے۔ لیکن مخالفت کے اپنے رنگ ہوتے ہیں۔ جملہ کیا فٹ کیا گیا کہ ان کا معاملہ بڑا تپ گیا، اب تو بادشاہ بھی ان سے یہ رکھتے ہیں، یہ ڈرنا بنا دیا۔ خیر بعد میں بادشاہ نے کہا میٹنگ بلاؤ، ایک بہت بڑے ہال میں اپنے وڈیروں کی، گورنروں کی، جرنیلوں کی، پادریوں کی اور مشیروں کی، وزیروں کی میٹنگ بلائی۔ بادشاہ نے وہاں کھڑا کر کے ان کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط سنایا اور کہنے لگا میرا مشورہ یہ ہے کہ ایسی ہستی کو مان لینا چاہیے۔ اب وہ لوگ، وہ جو پادری حضرات وغیرہ وغیرہ تھے، وہ سارے کے سارے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ ایسے بھاگے وہاں سے بادشاہ کی بات سن کے جیسے جنگلی گدھے مچھر کے بھاگتے، تریک سارے بھاگے۔ جب بھاگے تو آگے دروازے بند تھے، بادشاہ نے پلاننگ کی تھی، جب دروازے بند تھے ان کو واپس آنا پڑا۔ واپس آئے تو اتنے میں بادشاہ نے بھی کہہ دیا واپس آؤ واپس آؤ واپس آؤ، میں تمہارا امتحان لے رہا تھا مگر تم اپنے مذہب پر پکے نکلے، بہت اچھا، جاؤ پکے رہو۔ اب آپ لوگ بتائیں، نجاشی بادشاہ ایمان لے آیا تھا، بحرین کا بادشاہ ایمان لے آیا تھا، یہ بادشاہ ذرا سوچ کے بتانا، جلدی نہ کرنا، سچ بتاؤ اندر سے مان چکا تھا کہ نہیں؟ لیکن اس کا ایمان ثابت نہیں ہے۔ حضور نے نجاشی کا جنازہ پڑھایا ہے، اس کا جنازہ کسی نے نہیں پڑھایا غائبانہ۔ اس کا ایمان کیوں نہ تسلیم کیا گیا؟ ان سالوں کے اندر جو بڑے بڑے دانش مند بنتے ہیں نا، اس بات کا ذرا اپنے ضمیر پہ ہاتھ رکھ کے جواب دیں۔ جواب یہی ہوگا کہ اندر سے ماننے کا حق ادا ہو چکا تھا، لیکن زبان سے کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کا اسلام تسلیم نہیں کیا گیا، اس لیے کہ اسلام نام ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ حضور کی امت کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، اندر سے سارے کافر مانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ قرآن ہے۔ میرے نبی کو یہ سارے مشرک اس طرح پہچانتے ہیں، سارے مخالف اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، لیکن بظاہر کلمہ نہیں پڑھتے۔ پتہ چلتا ہے کہ اندر کا عرفان ایمان ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتا جب تک اقرار باللسان نہیں ہوا کرتا۔ یہ ابو سفیان بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، اس وقت غیر مسلم تھے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، غالباً حدیث نمبر 1007 ہے، 1007۔ یہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو مکہ شریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہو گئے۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑے رحم دل ہیں، آپ صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، آپ کی اچھی تعلیمات ہیں، آپ کی یہ قوم بارش نہ ہونے کی وجہ سے بھوکی مر رہی ہے، اللہ سے دعا کیجیے اللہ بارش عطا فرمائے۔ بتاؤ عرفان تھا کہ نہیں تھا؟ پہچانتے تھے کہ نہیں تھے؟ دعا کا اثر مانتے تھے کہ نہیں تھے؟ لیکن اس وقت تک ان کا ایمان ثابت نہیں ہوا جب تک فتح مکہ کے موقع پر باقاعدہ انہوں نے بظاہر کلمہ نہیں پڑھا۔ اور پانی مانگنے کی طرف بھی جب آپ دیکھو گے نا تو آپ کو بہت سی ہستیوں کے شعر یاد جو کرائے جاتے ہیں، بتائے پڑھائے جاتے ہیں، ان شعروں کی روشنی ایمان ثابت کیا جاتا ہے۔ یہ بات اور وہ بات، فرق صرف اتنا ہی ہے کہ وہاں شعر ہے اور یہاں نثر ہے، بات ایک ہی ہے۔ تو ان لوگوں کو حضور کا عرفان اندرونی طور پر اچھی طرح تھا، حتیٰ کہ یہودی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تورات میں جب پڑھ کے سنانے کا حکم دیا جاتا تو اگے پیچھے سے پڑھتے تھے، جہاں حضور کا تذکرہ ہوتا تھا وہاں ہاتھ رکھ لیتے تھے۔ پتہ چلا کہ صاف کنفرم تھا ان کو کہ یہ وہی ہستی ہے۔
لیکن بظاہر انکار تھا.